میں مختصراً صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت سلطان باہو اور مولانا رومی، ان کی تعلیمات اور ان کے جو تربیت ہے وہ اس خطے کے لیے اور اس خطے کے لوگوں کے لیے کبھی اجنبی نہیں رہی۔ آپ جتنی اعلیٰ صفات اپنی اس سوسائٹی کی شمار کر لیں، جو سوسائٹی آج کی اس ڈیجیٹل ایج سے پہلے، ڈیجیٹل ایج گو کہ آپ کو کوئی بد اخلاقی نہیں سکھاتی، بد اخلاقی ہم اپنے رویوں سے بڑھاتے اور پھیلاتے ہیں، اس کا کسی ٹیکنالوجی کے ساتھ ایز سچ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن ہم جس ایرا کے اندر داخل ہوئے اور اس میں جس طریقے سے ہمارا تمدن، اخلاق، روایات، اقدار ہمارے ہاتھ سے نکلی ہیں، یہ جتنی اقدار اور اخلاقیات ہیں جن کو آج ہم ایک منفی نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں، یہ ساری وہ اخلاقیات ہیں جو ہماری ان بنیادی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ ہے، اور وہ جتنی اعلیٰ اقدار، اعلیٰ روایات جن کو ہم شمار کرتے ہیں، وہ اس تربیت کا فیضان تھا جو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے اور مولانا رومی کی تعلیمات سے پھیلی۔ اور یہ صرف تعلیم نہیں تھی، یہ صرف شاعری نہیں تھی، بلکہ یہ اس فلسفی کی انٹرنلائزیشن تھی سوسائٹی کے اندر، ٹرانسفرمیشن تھی سوسائٹی کے اندر، کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ دونوں بزرگوں نے، مولانا جلال الدین رومی نے بھی اور حضرت سلطان باہو نے بھی، نہ صرف یہ کہ انہوں نے کلام لکھا، یہ کتب لکھی یا شاعری کی، بلکہ انہوں نے ایسے سلسلوں کی بنیاد رکھی، ایسی درس گاہوں کی بنیاد رکھی جہاں پہ جو لوگ آتے تھے وہ اپنی تھیوری کا ان کو پریکٹیکل سمجھاتے تھے، اور اسی سے اس خطے کے اندر، اور یہ پورا جو ایک گریٹر ہمارا خطہ ہے جہاں پہ یہ زبان بولی جاتی تھی فارسی، اس کے اندر لوگوں کی اس چیز کے اوپر تربیت ہوئی۔ اور میرے خیال میں آج جس وجہ سے ہمیں ان بزرگوں کی طرف، ان کے پیغام کی طرف، ان کی تعلیمات کی طرف زیادہ کشش محسوس ہوتی ہے، وہ کشش صرف ان کی فصاحت کی یا صرف ان کی بلاغت کی نہیں ہے، وہ صرف ان کی زبان دانی کی اور ان کی فلسفیانہ مشکافیوں کی نہیں ہے، وہ صرف ان کے بہت زیادہ کتب کے مصنف ہونے یا کوئی بہت اچھا قادر الکلام شاعر ہونے کی نہیں ہے، بلکہ اس کشش کا سب سے نمایاں پہلو یہ ہے کہ ان کی درس گاہوں میں، ان کی تربیت گاہوں میں بہت اعلیٰ انسان تیار ہوئے جو صدیوں تک ہمارے رول ماڈل رہے ہیں۔